دوستوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا اور تمام مخلوقات سے بہتر بنایا اور ہمیں فرشتوں پر برتری دی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ وہ کہنے لگا کہ میں آدم کو کیوں سجدہ کروں جبکہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے۔ چنانچہ اس کی اس بات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اب تو یہاں سے چلا جا۔ تو شیطان نے مہلت مانگی اور کہا کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ جس کے بعد دوستوں وہ دن جائے یہ دن آئے، ابلیس آج تک انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور وہ بھی اتنی بڑی اور اتنی خفیہ پلاننگ کے ساتھ، خفیہ جگہ اور خفیہ لوگوں کا استعمال کرتے ہوئے جس سے ہم آج تک بے خبر ہیں، اور وہ یہ ساری چیزیں ہماری اس دنیا کے اندر ہی رہتے ہوئے کر رہا ہے، جس کے بارے میں ہماری اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ایک شخص جس کا نام راجر تھا، جو کہ امریکن نیوی سے تعلق رکھتا تھا، اس نے ایک ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے بہت ہی حیرت انگیز انکشافات کیے، جس کو سننے کے بعد آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ اس نے بتایا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جب امریکہ کامیاب ہوا تو میرے کمانڈر ان چیف نے مجھے بلایا اور کہا کہ کیا تم اپنے مرے ہوئے ماں باپ سے ملنا چاہو گے؟ تو راجر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا بھلا کوئی اپنے مرے ہوئے ماں باپ سے کیسے مل سکتا ہے؟ تو اس کے کمانڈر ان چیف نے کہا کہ ہاں، ایسا ممکن ہے۔ We were having that dinner. He told me, hey, I got something fantastic to tell you. He said, I am affiliated with people that speak with the spirits of the dead. How would you like to talk to the spirit of your dead mother? And I was shocked. I was shocked. He said, you wouldn't be afraid of talking to the spirit of your dead mother, would you? Well, I said, I'll tell you what, I would have to give that some thought, because it's something I never thought about before in my life. دوستو راجر نے بتایا کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں پر سیلیبریٹیز، پولیٹیشینز اور بڑے بڑے ستارے موجود تھے، جن کو دیکھ کر میں کافی حیران ہوا کہ بھلا ان سب کا یہاں پر کیا کام، یہ لوگ یہاں کر کیا رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ بہت بڑا سٹیج تھا جس کے اوپر ایک عورت موجود تھی، جس نے سر سے پاؤں تک ڈھکے ہوئے کپڑے پہنے تھے اور منہ چھپایا ہوا تھا۔ لوگ اس کے پاس آ رہے تھے اور اس کے سامنے اپنی خواہش رکھ رہے تھے، اور وہ ان کی خواہش کو پورا کر رہی تھی، یعنی ان کی مانگیں پوری کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا میرے سے پہلے ایک اور خاتون کی باری آئی جو اس عورت سے کہنے لگی کہ میرا ایک دوست جو کہ کار ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا، میں اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی لیکن میں نہیں مانگ سکی، تو میں چاہتی ہوں کہ آج اس سے معافی مانگ لوں۔ تو وہ عورت جو سٹیج پر موجود تھی وہ کہنے لگی کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اس عورت نے سٹیج پر موجود ایک پردے کی طرف جیسے ہی اشارہ کیا، وہاں سے ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس پردے کے پیچھے سے ایک شخص نکلا جو کہ وہی اس کا مرا ہوا دوست تھا۔ راجر کہنے لگا کہ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جو مر چکا ہو اور وہ زندہ ہو کر واپس آ جائے، اور وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ خیر پھر میری باری آئی، میں نے کہا کہ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس عورت نے پھر اس پردے کی طرف اشارہ کیا اور ایک ہوا کا جھونکا آیا اور میرے ماں باپ اس پردے کے پیچھے سے نکل کر آئے، جن کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور جب وہ بول رہے تھے تو ان کی آواز بھی ویسی ہی تھی جیسے میرے ماں باپ کی تھی۔ راجر کہنے لگا کہ میں یہ سب دیکھ کر تھوڑا جذباتی ہو گیا کیونکہ وہ بالکل میرے ماں باپ کی طرح دکھ رہے تھے۔ راجر نے مزید اس جگہ کے بارے میں بتایا کہ اس جگہ پر ہر قسم کے گھٹیا اور غلیظ ترین سرگرمیاں ہوتی ہیں، اور یہاں تک کہ ان سرگرمیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوستوں یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے جو آسٹریلیا میں ایکسپوز ہوا تھا، جو کہ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر راجر کہنے لگا کہ میں اس عمارت کی اوپر والی منزل میں تھا کہ میں نے وہاں پر ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا جس نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا چلو اب تم یہاں تک پہنچ ہی گئے ہو تو میں تمہیں اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ وہ کئی حیران کن باتیں کہنے لگا۔ اس نے کہا کہ ارتقاء کی تھیوری جو ہے وہ میں نے ہی لکھوائی ہے، ڈارون کی تھیوری بھی میں نے ہی لکھوائی ہے، سینٹ پول کو میں نے ہی گمراہ کیا تھا۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ یہ جو عیسائی ہیں، کرسچنز ہیں، جو حضرت عیسیٰ کو عقیدت پیش کر رہے ہوتے ہیں چرچ میں کھڑے ہو کر، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ حقیقت میں ہی ہوں اور مجھے ہی عقیدت پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ جو تصویر کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہوتا ہے یہ دراصل میں ہی ہوں۔ اور دوستوں اگر آپ ان کی ساری تصاویر دیکھیں تو ان کی تصویروں میں آپ دیکھیں گے کہ رائزنگ سٹار اور سورج کو نمایاں کر کے دکھایا ہوا ہوتا ہے، جو کہ آپ کو ایلومیناٹی کے پیرامڈ کے پیچھے دکھتا ہے۔ اور دوستوں ایسا ہی ہے اسلام کے اندر ایسی پینٹنگ جس میں کسی انسان کا مجسمہ یا کسی کی شکل ہو، ایسی پینٹنگ بنانے سے اسلام نے منع کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ شیطان ہر ممکن کوشش کرے گا آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو ہندو اور کرسچن ہیں وہ گمراہ ہیں،
وہ جو مورتیوں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں شیطان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان جو راجر سے ملا وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ مورتیاں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تو حقیقت میں ہی ہوں اور یہ لوگ مجھے ہی عقیدت پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر وہ نوجوان باتیں کرتا رہا اور راجر یہ سب سنتا رہا، اور جب وہ اس جگہ سے چلا گیا اور بعد میں راجر نے جا کر اپنی بائبل پڑھی تو اس کو بائبل سے پتہ چلا کہ یہ تو ابلیس تھا، اور جس محفل میں راجر موجود تھا وہ تو سارے شیاطین تھے، اور وہ جو لوگ پردے کے پیچھے سے نکل کے آ رہے تھے، یہاں تک کہ اس عورت کا دوست اور اس کے اپنے ماں باپ، وہ سارے شیاطین تھے۔ دوستوں یہ ساری باتیں راجر نے اپنے اس انٹرویو میں بتائیں، اور اس کے کئی سال بعد راجر کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، ویسے ہی جیسے مائیکل جیکسن مر گیا تھا۔ اور دوستوں یہ صاف بات ہے کہ یہ لوگ جو خفیہ سوسائٹی کے لوگ ہیں یہ کسی کو نہیں چھوڑتے، ان کے آپس میں معاہدے ہوتے ہیں کہ تم نے ہماری بات یہاں سے باہر جا کر نہیں کرنی، لیکن اگر وہ شخص جس کو ان کے راز ان کے بھید پتہ ہوتے ہیں اور وہ اگر ان کے راز کھول دے تو یہ شخص کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ راجر کی اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں یہ میں نہیں جانتا، لیکن اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں تو ہمارے پاس اس سے متعلق صاف دلیل موجود ہے۔ دوستوں سورۃ النساء کی آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ صرف چند زنانیاں ہیں، اور جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ اس سرکش شیطان کے سوا کوئی نہیں۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں۔ دوستوں جب بھی ایلومیناٹی یا فری میسنری کا تذکرہ کیا جاتا ہے یا اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو لوگ اس کو ہنسی مذاق میں لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ خود سے من گھڑت باتیں یا افواہیں ہیں، جبکہ دوستوں یہ بالکل حقیقت ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مختلف چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور پوری پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ کی میوزک انڈسٹری، آپ کی فلم انڈسٹری اور دوسری انڈسٹریز جو بے حیائی اور برائی کو سپورٹ کرتی ہیں، سب انہی کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، اور ان کا مقصد صرف نوجوان نسل کو تباہ کرنا ہے تاکہ وہ یہ جان ہی نہ سکیں کہ ان کا اس دنیا میں آنے کا حقیقی مقصد کیا تھا، اللہ کون ہے اور ہمیں موت کے بعد کہاں جانا ہے۔ ان سب چیزوں سے ہٹانے کے لیے نوجوانوں کو ان کاموں میں لگا دیا جاتا ہے، اور پھر جب نوجوانوں کو ان سے متعلق آگاہ کیا جاتا ہے تو ان کو یہ سب مذاق لگتا ہے، جبکہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف چلے جانا ہے، جہاں پر ہم نے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے جو کہ ہم نے اس دنیا کے اندر کیا تھا۔ دوستوں اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔